بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 10 دسمبر ہے، دن ہے بدھ کا۔ آج 10 دسمبر کے دن ہر سال کی طرح پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہاں پاکستان میں حکومت نے جو کر دیا ہے، جو پنجاب پولیس سے کروا دیا ہے، اب پوری دنیا میں اس پر بات کی جائے گی۔ پاکستان میں تو ہو ہی رہی ہے کہ جی 10 دسمبر کو بھی انسانی حقوق کے دن بھی آپ نے پامالی کی انسانی حقوق کی، اور کس طرح سے آپ نے عمر رسیدہ خواتین پر واٹر کینن کا استعمال کر دیا۔ اب واٹر کینن کا استعمال پوری دنیا میں تشدد کی علامت بھی دیکھا جاتا ہے، احتجاج کو ختم کرنے کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی دن رات کو 2 بجے جب یہ دن شروع ہوا ہے، اگلا دن چڑھا ہے رات کے 12 بجے کے بعد، اسی دن آپ نے یہ کر دیا۔ اب اس کا رد عمل آ رہا ہے، اب ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی اس پر حکومت کی طرف سے بات نہیں کر پا رہا، جواب نہیں دے پا رہا کہ اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی منطق کیا تھی، کیوں کیا گیا۔ رات کے 2 بجے وہ سائٹ پر بیٹھی ہیں، سڑک تو پولیس نے بلاک کی ہوتی ہے، وہ تو کئی دفعہ فٹ پاتھ پر سائٹ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ رات کو کون سی ٹریفک بلاک ہو رہی تھی، کیا کیا جا رہا تھا، وہ آگے بھی چلی جاتی، جہاں آپ نے روکا وہ وہیں پر رکی ہوئی تھیں۔ اگر وہ آگے جانے کی کوشش بھی کرتی، کوئی دھکم پیل ہوتی، کچھ سمجھ آتی، وہ تو پتہ نہیں کتنی دور اڈیالہ جیل سے کتنی دور سڑک پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب اس پر عالمی سطح پر بھی بات ہوگی، تمام رپورٹرز پاکستان میں باہر کے چینلز کے جتنے بھی موجود ہیں وہ پوچھیں گے، وہ حقیقت بیان کریں گے، ان ویژلز کو اتھینٹیکیٹ کریں گے کہ بالکل یہ وہیں کے ہیں، اور سب کچھ بتایا جائے گا۔ اور جب بھی اس پر بات ہوگی پاکستان میں انسانی حقوق پر، تو ساتھ یہ دکھایا جائے گا جناب یہ آپ کی کارکردگی ہے، یہ آپ نے کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں تو پہلے ہی بات کی جا چکی ہے، 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم جس طرح سے ہوئی ہے اس پر IMF 26ویں آئینی ترمیم پر روتا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ ایک چارج شیٹ پاکستانی حکومت کے خلاف بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہوئی ہے، وہ یہ کہ اب یہ مانا جا رہا ہے کہ جی اعصاب کی جنگ میں یہ خواتین جیت گئی ہیں۔ بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر آپ کے ساتھ کچھ ہوگا، برا سلوک ہوگا، پہلے بھی آپ کو کھینچا گیا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا سڑک پر، اب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بھی آ گئیں۔ اب واٹر کینن کا استعمال ہوا، جو سڑک پر گھسیٹنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں وہ واٹر کینن سے پیچھے ہٹ جائیں گی، بلکہ واٹر کینن کے استعمال کے بعد بھی وہاں پر کھڑی رہیں، اور پھر وہاں پر انہوں نے بات بھی کی، کارکنوں کو بھی حوصلہ دیا۔ تو اعصاب کی جنگ تو یہ جیت گئی ہیں بھائی، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ حکومت بخلائی ہوئی ہے، کوئی جواب بھی نہیں آ رہا کہ آج کابینہ کا اجلاس تھا، اس کے بارے میں خبر بھی آ گئی تھی، پھر اچانک کیوں منسوخ کیا گیا، اجلاس ہی ختم ہو گیا۔ اجلاس کی ایک اور کہانی سن لیجئے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ختم کر دیا گیا۔ کورم کی نشاندہی ہوئی اور کہا گیا جی کورم پورا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی رونے لگی کہ جی کورم تو پورا ہے، کورم کی نشاندہی کیوں کر دی جاتی ہے، کورم پورا ہو جائے گا، یہ کیا کیا جا رہا ہے، اور قائم کا اسپیکر کے خلاف آواز اٹھائی پیپلز پارٹی نے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی دکھتی رگ پر اب ہاتھ رکھ دیا نون لیگ نے۔ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، یہ وہ شخصیات ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کہتی ہے جی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، نیا ایئرپورٹ، اس کا نام بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھیں۔ اب وہ نہیں ہو رہا تو آج باقاعدہ انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا پیپلز پارٹی نے کہ آج ہم اس پر بات کریں گے، اسمبلی فلور پر بات کریں گے۔ اس پر جناب سب لوگوں کے نام آ گئے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ یہ لوگ ہیں جو بات کریں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے اس سارے معاملے پر۔ اب ہوا یہ کہ وہ بات ہی نہیں کرنے دی گئی، تو اس پر اب شور اٹھا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے، آج بھی وہ ایک نہتی لڑکی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ یہ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، سید رفیع اللہ، سید نوید قمر، جناب عبدالقادر پٹیل، ڈاکٹر نفیسہ شاہ، یہ جی توجہ دلاؤ نوٹس تھا۔ وزیر برائے دفاع کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے، جو جمہوریت اور ملک کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمات کے اعتراف میں نئے انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ کو ان کے نام سے منسوب کرنے میں وفاقی حکومت کی ناکامی سے متعلق ہے۔ یہ سب لوگ تھے جی جن کے نام نہیں ہے، انہوں نے اس پر بات کرنی تھی، بات کیا ہونی تھی، بات ہی نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے بعد آصفہ صاحبہ بھی اس پر ناراض ہیں، ظاہر ہے بلاول بھٹو، ساری پارٹی، زرداری صاحب بھی خوش تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی بیٹی جن کو خاتون اول کا کہا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے۔ Extremely disappointed by the behavior of acting National Assembly Speaker. It has become mockery to constantly suspend session despite having quorum. Many had heard the Speaker was given instructions to avoid my calling attention notice. A very petty tactic. بڑا ایک چھوٹا کام کیا گیا، چھوٹی حرکت کی گئی ہے کہ جناب یہ بات نہیں ہونے دی گئی، اور ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ سب۔ تو اب اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ گئے ہیں، ابھی تو آپ دیکھیے نا، اور اسی پر جھگڑا اور لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اب اون چودھری صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ اب وہ بیانیے بنائیں گے، وہ کہتے ہیں ٹرولنگ کرو، میں زیادہ ٹرولنگ کروں گا۔ معاملہ اون چودھری کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اب وہ موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ہیں،
ان کو نواز شریف سے بھی زیادہ ووٹ دلوا دیے گئے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہی سیٹ اپ, یہی عطا تارڑ صاحب اون چودھری کو منشیات کا سپلائر کہہ چکے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار یہ بات ہوتی رہی. آج وہ ان کے ساتھ ہیں, کابینہ کا حصہ ہیں. اب جب بھی وہ بات کرتے ہیں ساتھ ہی وہ عطا تارڑ کی جناب کلپس یا عطا تارڑ کا ریفرنس دینے لگ جاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ تو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب, یہ اون چودھری کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے. یہ ان کا حال ہے. بہرحال اون چودھری کافی غصے میں تھے, وہ کہتے ہیں میں روزانہ آؤں گا میڈیا کے آگے اور میرے پاس ایسے راز ہیں, آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں, یہ تو 2 منٹ کی مار نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب بات نہیں بن پا رہی, جو کر دیا ہے رات کو اب اس کو سمیٹا نہیں جا رہا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. اس میں بی بی سی کی طرف سے فیض اللہ خان صاحب, اب دیکھیں نا بی بی سی انٹرنیشنل ادارہ ہے, برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, عمران خان کی بہنوں پر سر ترین راتوں میں تشدد, واٹر کینن کا استعمال پاکستانی سیاست کے سیاہ ترین ابواب میں مزید اضافے سے بڑھ کر کچھ نہیں, اور اس کی سنگینی یوں اگلی سطح پر پہنچتی ہے کہ یہ سب نواز شریف اور آصف علی زرداری کی حکومت میں ہو رہا ہے. فیض اللہ خان. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے کہ گیم کس طرح سے بدل رہی ہے. اب جس طرح وہ لوگ سیاست میں بھی ہیں جو فیصلہ سازوں کے قریب ہیں اور جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ آ کر ذرا آگاہی بھی دے دیتے ہیں, ایک طرح سے ذہن سازی بھی کر دیتے ہیں, تو کچھ تجزیہ کاروں میں ہوتے ہیں. انہی میں قمر دلشاد صاحب ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. وہ کالم بھی لکھتے ہیں ریگولرلی اخبار میں, کہتے ہیں شنید ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا معاملہ وفاقی کابینہ میں لے جایا جا رہا ہے. آئینی طور پر آرٹیکل 17 کے تحت وفاقی حکومت کسی بھی ایسی جماعت کو خلاف قانون قرار دے سکتی ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو یا ریاست کے مفادات کے خلاف سرگرمی ملوث ہو. اگر کسی جماعت کے خلاف فورن فنڈنگ کے واضح ثبوت موجود ہیں تو بھی وزارت داخلہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی ممالک میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کے فیصلے عدالتوں کے ذریعے طے پاتے ہیں تاکہ سیاسی جبر و قانونی کارروائی میں فرق برقرار رکھا جا سکے. اب ایک طرف یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پہلے اب پارلیمنٹ سے لے کر یہ عدالت کو اختیار دے دیا جائے گا, گورنر آج کا ایمرجنسی کا, وہاں پر جا کر آپ کر سکتے ہیں. دوسری طرف قمر دلشاد صاحب بھی اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں رک رہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں عوام میں مقتدرہ کے حوالے سے اعتماد میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ سیٹ اپ تحلیل کر کے 3 سال کے لیے قومی حکومت قائم کر دی جائے. اس دوران تمام سیاستدانوں کو بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے, کرپٹ عناصر سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی جانی چاہیے, اور IMF کی پاکستان سے متعلقہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی نظام کو از سر نو ترتیب دے دینا چاہیے. ملک کی معاشی بدحالی, بیرونی دباؤ, سفارتی پیچیدگیوں اور سماجی بے چینی نے ایک ایسے ڈھانچے کی ضرورت پیدا کر دی ہے جو وقتی نہیں بلکہ پائیدار اصلاحات متعارف کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو. قمر دلشاد. تو یہ سب کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے, اور اس پر بیرسٹر گوہر خان بھی بڑے غصے میں نظر آئے. انہوں نے کہا یہ جمہوری نظام نہیں, ہائبرڈ نظام ہے. کل جو خواتین کے ساتھ رویہ رکھا گیا انتہائی افسوسناک ہے. تو اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ آئسولیٹ کرتے ہیں, آپ اس پروسیس سے نکالتے ہیں تو ڈیموکریسی بچ جاتی ہے. میں نے کل بھی ان کو کہا ہے کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے, 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا. ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے. حکومتی وزراء نے اور کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر حالات آپ لے گئے ہیں, جو کچھ کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ مہینہ بھی نہیں گزار سکیں گے. ہمیں تو آپ جیسے ہی مائنس کریں گے آپ خود بھی مائنس ہو جائیں گے. اتنے غصے میں انہوں نے کہا ہے. یہ سنیے, یعنی جتنا مجھے پتا ہے. آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھے رہے نا, ماں مجھے بتاؤ, ماں باپ کو آپ جیل میں ڈالو تو بچے کب تک آپ کے ساتھ فنکشن مناتے رہے؟ اب بس کرو نا, ہمیں بھی کوئی آج آپ نے نہیں. خان کی بہن بیٹھی تھی, واٹر کینن اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا. میں نے کل بھی کہا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں. میں آؤٹ آف دا وے جا کے میں نے ابھی اختیار سب کچھ اچھا صاحب کے پاس ہے, علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے, بٹ آؤٹ آف دا وے جا کر کے میں نے ان سے بھی مشورہ کیا, میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی. اب میں نہیں بتا سکتا, میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی کہ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ اسٹیپ لینے ضروری ہے. ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہے, لیکن اگر اس طرح واٹر کینن کا استعمال ہوگا تو یہ یاد رکھو, عوام جب بولتی ہے اور خلق خدا جب اٹھتی ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جتنا مجھے پتا ہے اس میں بس انف از انف, بس اب بہت ہوا. آپ ہمیں بین کرنے کی بات کرتے ہو, ابھی تو ہمارے دستخط بھی منظور نہیں ہوئے, ہم گئے تو آپ سب بھی جائیں گے ساتھ ہی. اگر یہ حالات رہے تو آپ کو مہینے میں بھی حالات آپ کے ہاتھ سے کہ جی یہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ. یہ اگر ہمیں مائنس کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب واٹر کینن کی بات چلی گئی ہے تو اب بیرسٹر گوہر اگر کہہ رہے ہیں اور وہ کچھ معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں
کہ جی میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا جتنا مجھے پتا ہے، تو پھر سب کو لپیٹ دیا جائے گا. یہ ہے -1 ہوا، کوئی باقی رہے گا نہ، حالات آپ کے کنٹرول میں آئیں گے، بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا ہے. پھر اب لکھا جا رہا ہے، مظہر عباس صاحب نے جنگ میں یہ آرٹیکل لکھا ہے، سیاست سے کوئی مائنس نہیں ہوتا. وہ ماضی کی بھی مثالیں دے رہے ہیں. IMF کی پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافے کی پیش گوئی. IMF نے مہنگائی کی بھی پیش گوئی کر دی ہے اور یہ بھی شرائط رکھنی ہے کہ ابھی ٹیکس آپ اور لگائیں. کچھ رعایتیں مانگی تھیں حکومت نے کہا جی رعایتیں آپ کو دے دیتے ہیں لیکن ٹیکس آپ اور لگائیں. یہ حال ہو گیا ہے. آخر میں جی ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ اب 20 اور 21 تاریخ کو تمام پارٹیز کا ایک کنونشن بلایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی طرف سے، تحریک توسیع پاکستان پہلے اکٹھی ہے، اور اب فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب کوئی حل نہیں رہا، تحریک چلانی پڑے گی، کیونکہ یہاں پر آئین کو ہی انہوں نے دفن کر دیا ہے اور اب کسی تحریک کی طرف بڑھنا ہوگا. تو اب اس پر محمود خان اچکزئی بھی آگے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ انسانی حقوق والے دن جو کچھ کیا گیا ہے رات کے 2 بجے ڈیالہ کے جیل کے باہر، تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اور اب ڈائلاگ اس پر کیا ہم کریں، پہلے خان کی ملاقات کی اجازت تو ہو، ورنہ ہم مذاکرات کیسے ممکن بنائیں گے. تو یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ڈائلاگ کی شروعات ہو، اور وہ خان سے ملاقات کے بعد ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اب 20 اور 21 کو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا لاحمل ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جب تحریک کی بات کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے پھر آہستہ آہستہ ساری جماعتیں ہی اس طرف آ جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.